डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बहुत सारी चीज़ों में मौजूदा हुकूमत के लिए मकाफात अमल जो है वो है जो उन्होंने दूसरों के साथ किया, आज उनको काटना पड़ रहा है। बहरहाल एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये हुई कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि एक आपके पार्लिमानी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिसमें 6 अरकान अपोजिशन के हैं और 6 अरकान हुकूमत के हैं। और ये जो पार्लिमानी कमेटी है, ये कमेटी जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 213 से 218 तक अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन जो 4 मेंबरान हैं और एक 5वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनकी अपॉइंटमेंट के लिए जो मैटर्स है उसमें पार्लिमानी कमेटी भी अहम हैसियत रखती है। तो ये पार्लिमानी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है और इस पार्लिमानी कमेटी की जिम्मेदारी है प्रोसीजर के तहत जब इनके पास आ जाएगा नाम तो उन्होंने अपना नाम फाइनल करना होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन का। अब इसमें बड़ी अहम सूरत हाल है कि इसमें 2 हजरात ऐसे हैं हुकूमती अरकान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट और मेंबरान की अपॉइंटमेंट की इस कमेटी में मौजूद हैं और दोनों के ऊपर संगीन इल्जामात लगाने के ऊपर और आग जलाने इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त तरीन गुफ्तगू करने के ऊपर ऑलरेडी शोकास हुए हैं और अब चार्जशीट होना है क्योंकि ये जवाब ही नहीं दे रहे हैं। कई दिनों से इलेक्शन कमीशन वेट कर रही है कि भाई जवाब दो, जो तुम्हारे पास संगीन किस्म के तुमने इल्जामात लगाया है करप्शन का, माली मामनत हासिल करने का, और इस बुनियाद पे वुज़रा जो कह रहे हैं कि जनाब आग लगा दो इस इलेक्शन कमीशन को, ये पॉलिटिकल हो गया है, ये अपोजिशन के हाथों बिक गया है। तो अब उन सवालात का जो ऑलरेडी मीडिया में चार्जशीट मौजूद है उसके ऊपर इनको शोकास किया गया है, इन 2 मेंबरान को, जिनमें फवाद चौधरी साहब हैं, जिनमें आजम स्वाति साहब हैं। अब आजम स्वाति साहब और फवाद चौधरी साहब अपना उन सबूतों को इलेक्शन कमीशन के सामने लाने के बजाय कभी वो 12, 13, 15 MNAs मुशीर को ले आके दबाव डालते हैं इलेक्शन कमीशन पे, कभी रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन उनको मोहलत दे जवाब देने का। सवाल ये है कि अगर आपके पास सबूत हैं जिनकी बुनियाद पर आपने इतने अहम तरीन इदारे को, जो इंडिपेंडेंट आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसके ऊपर संगीन इल्जाम लगाया है, तो अब वो सबूत को तो आपको दूसरे घंटे में दे देना चाहिए। बहरहाल कई दिन गुजर गए, बार बार आते हैं इलेक्शन कमीशन से, कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन साहब आप जो है वो आपके टाइम दें कि जनाब मेरा वकील ये है तो मेरा वकील ये है तो मेरा वकील ये है। कभी छोटे वकील को भेज देते हैं, कभी बड़े वकील को। तो बहरहाल जवाब नहीं दे रहे, चंद लाइनों का जवाब है, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटेंड करना है, इलेक्शन कमीशन को देना है कि देखें जनाब ये है आपकी तस्वीर, अगर सच्चे हैं और अगर झूठे हैं तो फिर इसी तरह करेंगे जो कि आजम स्वाति साहब या फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं। और अब तो इन्होंने प्रेशर डालने के लिए क्या किया कि जनाब मेंबरान, MNA, सेनेटर्स और मुशीर और वजीरों की फौज लेकर इलेक्शन कमीशन पे पहुंच गए। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि इलेक्शन कमीशन इससे मरूब नहीं होगा, वो इन चीज़ों से मरूब नहीं होगा। वो आपके चाहे आप पूरी की पूरी कैबिनेट ले आए, पूरी की पूरी मिनिस्टर्स ले आए, पूरे मुशीर ले आए, वो मरूब नहीं होंगे। और यही हुआ लास्ट टाइम भी। तो ये प्रेशर डाला जा रहा है। अब हुकूमत ने एक नया गंदा खेल खेला है, बहुत गंदा खेल, बहुत। वो वजीर आजम जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि कोई यहाँ मुकद्दस गाय नहीं है, मैं कानून की पासदारी करूंगा, और वही शख्स मुसलसल 3 साल से कानून की धज्जियां भी बिखेर रहे हैं। अभी रिसेंटली देखिए कि ये जो लेटर जो आपका कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसमें 2 नाम ऐसे हैं जो इलेक्शन कमीशन जिसके सामने ये दोनों आपके शोकाज हो चुके हैं और उन पर केस चल रहा है। अब चार्जशीट का वक्त है, चार्जशीट के बाद भी अगर ये जवाब नहीं दे सके तो इनके खिलाफ एक्शन होगा और तायात नाअहली का कहा जा रहा है।
تو ان کو 2 ممبران کو ان میں ڈال کر یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی الیکشن کمشنر پہ، چیف الیکشن کمشنر پہ، ممبران پہ، کہ دیکھیں یہ تو آپ کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، ایک جو پروسیجر ہے اس میں یہ بھی ایک آپ کے اپوائنٹنگ ہے، تو آپ ان کے خلاف سزا نہ دیں، ورنہ یہ تو دیکھیں اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے۔ تو یہ تو اتنا غیر قانونی، غیر آئینی یہ جو ہے وہ لوگوں کو اس طریقے سے، جن کے اوپر جرم ہے، جن کو اس پر شوکاز ہو چکا ہے، جن کے اوپر چارج شیٹ ہونی ہے، اور اسی الیکشن کمیشن کے آپ نے ان کو ممبر بنا دیا ہے۔ اب ذرا آئیے ہٹ کر ہم ان کو آئینہ دکھائیں حکومت کو، کہ جب چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ تھی تو اس وقت وزیر اعظم نے کہا، ان کے وزراء نے کہا کہ ہم شہباز شریف سے جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے، ہم ان کو کوئی رابطہ نہیں کریں، ہم ان سے کوئی ہم تعلق نہیں رکھیں گے، ہم ان کو کوئی کانٹیکٹ میں نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیب جس کی اپوائنٹمنٹ، چیئرمین نیب کے اپوائنٹمنٹ کے لیے ان سے کنسلٹیشن کی جائے جس کے اوپر آلریڈی نیب کیسز ہیں، حالانکہ وہ کیسز ہیں، صرف انکوائری چل رہی ہے۔ تو آپ نے، یعنی وزیر اعظم نے اور خود وزیر اعظم کے وزیروں نے باضابطہ میڈیا میں بیٹھ کر یہ کہا کہ جبکہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کی کنسلٹیشن سے یہ مسئلہ حل ہونا ہے اور پھر چیئرمین وہ اپروول دیں گے، لیکن نہیں کیا حکومت نے، اور ان کی پلی تھی کہ وہ کیونکہ نیب کیسز ان کے اوپر ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس لیے ان سے کنسلٹیشن نہیں کی جائے گی۔ تو بھیا یہ دو منسٹر جن کے اوپر شوکاز ہے، چارج شیٹ ہونے والی ہے، یہ بھی جرم کے مرتکب ہو چکے ہیں، تو پھر ان کو کیسے آپ کنسلٹیشن، کیا اپوائنٹنگ اتھارٹیز کے سیریز میں آپ جو ایک پروسیجر ہے اس میں آپ ڈال رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، کتنا بڑا گیم ہے۔ اب اپوزیشن کے لیڈرز کو، لیڈر آف اپوزیشنز کو، اپوزیشن کی جماعتوں کو اس پوائنٹ کو اٹھانا چاہیے کہ آپ ہی نے کہا ہے کہ جس کے اوپر کیس ہو وہ اس ادارے کو کیسے ڈیل کر سکتا ہے۔ مثلا چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ میں اگر لیڈر آف اپوزیشن نیب کے کیسز کی بنیاد پر نہیں کنسلٹیشن میں آ سکتے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن کی اپوائنٹنگ اتھارٹی، چیف الیکشن کمشنر کی، ممبران کی، اور یہ دونوں حضرات وہاں پر گلٹی ہیں اور ان کی شوکاز ہو چکی ہے، وہ چارج شیٹ پہ جا رہے ہیں، ان کو پھر کیسے اس کمیٹی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک بہت اہم بات ہے جو میں نے لایا۔ اپوزیشن کو چاہیے کہ اس پہ اعتراض اٹھائے اور ایسی کمیٹی کو اٹھا کر پھینک دے اور کہے کہ جناب دوسرے نام دیجئے، ان کی نہیں، آپ کے پاس اور بھی لوگ موجود ہیں، لیکن یہ نام ڈالا اسی لیے گیا ہے تاکہ الیکشن کمیشن کو بلیک میل کیا جا سکے۔ ایک چیز۔ دوسری طرف آج 14 نومبر 2021 ہے، آج سے 7 سال پہلے 14 نومبر 2014 کو اکبر ایس بابر صاحب نے شہادتوں کی بنیاد پر، ثبوتوں کی بنیاد پہ، دستاویزات کی بنیاد پر ایک کیس رجسٹرڈ کرایا تھا الیکشن کمیشن میں، اور اس کیس کا نام ہے فورن فنڈنگ کیس۔ آج ہی کے دن کرایا تھا، آج 7 سال ہو گئے۔ اس 7 سال کے اس کیس میں، جن میں منی لانڈرنگ کا ہے، جس میں میگا کرپشن ہے، جس میں فنڈز غیر قانونی طور پر کلیکٹ کیے گئے ہیں، بانٹے گئے ہیں، خورد برد کیے گئے ہیں، چھپائے گئے ہیں، اور بڑی میگا کرپشن ہوئی ہے، اس کیس کو آج تک 7 سال میں تمام شواہد اور ثبوت دینے کے باوجود جو ہے اس کا فیصلہ نہیں آ رہا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے مختلف جگہوں سے ادارے کو کہ یہ کیس کو نہ کیا جائے، حالانکہ 7 سال ہو چکے ہیں۔ اس کیس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ پہلے ہی شواہد اور ثبوت اور آپ کے جو ڈاکومنٹری دستاویزات ہیں وہ دیے جا چکے ہیں، اور سونے پہ سہاگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 28 اکاؤنٹ، 4 سرونٹ اکاؤنٹ بھی نکال کر دے دیا ہے، اور یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دیا ہے، اور اس اکاؤنٹ کو آپ کے اکبر ایس بابر تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے، اور اس اکاؤنٹ کو پبلک بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ پبلک کرنے میں یا کم از کم جو آپ کے الیکشن پٹیشنر ہے اس کو تو دیں۔ آپ نے اس کو کیا دیا؟ پی ٹی آئی نے جو چند آپ کے اکاؤنٹس دیے اور کچھ دستاویزات، جو دستاویزات فوٹو اسٹیٹ کر کے
ادھر ادھر گھما کر پی ٹی آئی نے جو الیکشن کمیشن کو دیا، جو پی ٹی آئی کی طرف سے آیا، بابر صاحب کی طرف سے نہیں، یا اسٹیٹ بینک نے نہیں دیا الیکشن کمیشن کو، پی ٹی آئی کی طرف سے آیا. پی ٹی آئی نے کہا 55 گھنٹے کے اندر اس کی اسکروٹنی کریں اکبر بابر صاحب اور بتائیں کہ اس میں کیا ہے. دیکھیں اللہ کی جب پکڑ ہوتی ہے نا تو پھر وہ قطرے میں بھی پکڑ لیتا ہے. اس 55 گھنٹے میں اکبر بابر نے اسکروٹنی کیا اور انہی کے دیے ہوئے ڈاکومنٹس میں سے اربوں کی کرپشن نکال کر دے دی. وہ بھی الیکشن کمیشن میں جمع ہے لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. 7 سال سے اس مقدس گائے کو، جس کے خلاف ثبوت بھی ہیں، شواہد بھی ہیں، ڈاکومنٹری پروفز بھی ہیں، سرکاری پروفز بھی ہیں، موجود ہونے کے باوجود اس مقدس گائے کو 7 سال سے بچایا جا رہا ہے. کیوں بچایا جا رہا ہے؟ مفادات کی جنگ ہے. کیوں بچایا جا رہا ہے؟ ملک و قوم کے لیے نہیں، کیونکہ اس 7 سال میں اس مقدس گائے کو بچاتے بچاتے جو 3 سال اس مقدس گائے کو دیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر ملک تباہی کی بنیاد پہ ہے، قوم معاشی تباہی کی بنیاد پہ ہے. مثلا لوگ مر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، اور کوئی ادارہ اور کوئی جو آپ کا شعبہ ہے وہ تھوڑا سا بھی بہتر نہیں ہے، بلکہ ہر طرف ناکامی ہی ناکامی ہے، ذلت اور رسوائی ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان ڈوب رہا ہے. لیکن اپنے مفادات کے لیے 7 سال سے اس مقدس گائے کو بچایا جا رہا ہے اور 3 سال سے اس کی حکومت کو بچایا جا رہا ہے، حالانکہ مکمل طور پر ایک نااہل اور ناکام حکومت سامنے آ چکی ہے اور اب بھی بچایا جا رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے 7 سال ہو گئے، 7 سال کا ریکارڈ ہے، سب چیز موجود ہے. پاکستان کی یہ عوام الیکشن کمیشن سے التجا کرتی ہے، گزارش کرتی ہے. جو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران ہیں، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے. تو یہ استدعا کرتی ہے کہ خدارا اب دباؤ کو ایک طرف رکھ کر زمین کی بنیاد پر، میرٹ پہ، حق اور سچ کی بنیاد پہ، قانون کی بنیاد پہ، کیونکہ اسکروٹنی کمیٹی کو دیا گیا، اس نے 70 سے زائد اجلاس کیا اور 3 سال زیادہ ضائع کیا اور کچھ نہیں کیا. تو اس کا فیصلہ کیا جائے، اور اگر یہ مقدس گائے ان تمام چیزوں کے باوجود قانونی اور آئینی طور پر میرٹ میں بری ہوتی ہے تو ضرور بری کیا جائے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.